آج ہم ایک بڑی کاروان سرائے میں آ گئے جسے دنیا کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک کاروان سرائے ہے اور یہاں قیام سب کا عارضی ہوتا ہے. جو آتا ہے اس کا جی تو نہیں چاہتا جانے کو، لیکن باہر طور جس طرح میں نے تقریباً 1 برس پہلے ایک داستان بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم ادھم جو تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور بڑے جبر والے اور بڑی شان و شوکت والے تھے. تو ایک روز ایک درویش ان کے محل میں چلا آیا جو یقیناً شاندار تھا، اور ادھر ادھر جھانکنے لگا. تو وہ چوبداروں وغیرہ نے پوچھا کہ تم فقیر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں رات کو میں نے سونا ہے تو میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، کاروان سرائے ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ تو شہنشاہ کا محل ہے. تو جب ابراہیم ادھم کو بتایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ میرا محل ہے، اس کو کاروان سرائے کہہ رہے؟ تو اس نے کہا تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے کہا میرا باپ، اس سے پہلے دادا، اس سے پہلے میرے آباء و اجداد. تو اس نے کہا پھر کاروان سرائی ہی ہوئی نا. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم ادھم نے اپنا تخت و تاج چھوڑا اور وہ بھی درویش ہو گئے. ہم جیسے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہمارا تخت و تاج نہیں ہے، درویش ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے. تو فی الحال ہم اس بڑی کاروان سرائے میں ایک اور سوال اٹھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کاروان سرائے میں قیام کی مہلت دی گئی اور آپ جانیے کہ ایک کوٹھری بھی آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں، مفت میں تو قیام نہیں کرتے. تو اس کاروان سرائے میں جو پوری مدت آپ کی ہے حیات کی وہ قیام کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی کرایہ بھی دیتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس کا کرایہ دراصل یہ ہے کہ جو بھی آپ سے نچلے درجے پہ ہو اس کی آپ نے مدد کرنی ہے، خلق خدا کی مدد کرنی ہے. جہاں ظلم ہو وہاں احتجاج کرنا ہے، بس یہی آپ کا کرایہ ہے. اس ابتدائیے کے بعد میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں ایک بہت نایاب شخصیت ہے، ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب. ہمارے جو پروگرام تھے فلسطین کے حوالے سے ان میں ویڈیو پر ان کی آپ سے ملاقات کروائی گئی تھی، ہم نے بھی گفتگو کی تھی. لیکن جو کچھ دو بدو ہو سکتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خط آدھی ملاقات، یہ ویڈیو والی تقریباً پون ہوتی ہے. یہ مکمل جو ہوتی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور بائی دا وے ڈاکٹر صاحب کے کہیں کوئی ہال آف فیم ہے ڈاکٹرز کا، ہمیں تو ان کی کمپیٹنس کا نہیں پتہ، خدا نہ کرے کہ پتہ بھی چلے، کیونکہ ہارٹ کے سرجن ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، اور نیلسن منڈیلا کی جو ٹیم آف ڈاکٹرز تھی اس میں بھی شامل تھے. لیکن آج ہم ان کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا فرام ہارسز ماؤتھ، انہوں نے غزہ دیکھا ہوا ہے، وہاں کچھ لمحے بسر کیے ہوئے ہیں، اور ڈائریکٹلی ان کی نبض ہے وہ پورے خطے کے اوپر، اور یہ جان سکتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، اور فلاں جو جگہ ہے وہاں پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے اسرائیل یا غزہ یا وٹ ایور. تو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید یہاں پہ کاروان سرائے میں. بہت شکریہ. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دنوں غزہ کی کیا صورتحال ہے؟ جنگ جاری؟ جی سر، جنگ سے آگے اب بات چلی گئی ہے. اب جنگ تو دو فریقین کے درمیان ہوتی ہے جن کے درمیان کسی قسم کی کوئی برابری کا کوئی تناسب ہو. تو وہاں تو کوئی برابری کا تناسب نہیں ہے. ایک دنیا کی تیسری یا چوتھی سب سے بڑی آرمی، سب سے زیادہ پرسنل کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، ریسورسز کے حساب سے آرمی ہے، اور ایک سائٹ پر کئی نسلوں سے محصور، مجبور ایک 20-22 لاکھ لوگ ہیں جن کا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، کوئی اکانومی نہیں ہے. کئی صدیوں سے ان سے ہر جینے کا حق جو بنیادی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ چھین لیا گیا ہے. وہ ان پر حملہ آور ہے ان کی ہستی مٹانے کے لیے. تو ان اے نٹ شیل سر یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے. ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا میڈیا، ہمارے ہاں بھی، یہ نہیں کہ ہم کوئی اسپیشل اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ دھیان نہیں دینا. تو بہرحال ہمارے ہاں بھی اس کو اسرائیل فلسطین جنگ کہا جا رہا ہے، اور تھرو آؤٹ نیو یارک ٹائم میں جو بھی میں پرچے پڑھتا ہوں، پورے یورپ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے اس کو اتنے روز ہو گئے. بھئی ان کے مطلب ان کے طیارے آتے ہیں، ان کے پاس طیارہ شکن توپیں نہیں ہیں، دور مار ہتھیار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آرمی تو سامنے نہیں کھڑی ہوئی جس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں. وہ غزہ کا جو کھنڈر ہے اس میں کوئی ایک آدھ سنائپر شاید بیٹھا ہو حماس کا ابھی تک. تو یہ ون سائیڈڈ ہے، تو اس کو آپ میسیکر نہیں کہہ سکتے. سر یہ کمپلیٹ میسیکر ہے. یہ جو ایک محتاط اندازہ ہے کہ شاید 400 سے 500 غزہ کے لوگ ہیں جنہوں نے کسی قسم کی کوئی ملٹری عسکری مزاحمت کی ہے. وہ 400 سے 500 ہیں اور وہ انہیں کھنڈرات میں چھپے ہیں. ان کے پاس جو بیسٹ ویپن ہے سر وہ RPG رائفل ہے. جی. ایک سیکشن پہ RPG رائفل ہے، دوسری سائڈ پہ ایبراہیم ٹینک ہیں اسرائیل کے، جو کہ شاید امریکہ کے پاس بھی اس ٹکر کے ٹینک نہیں ہیں. ان کے پاس انفرا ریڈ لیزر پریسیشن گنز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یو نیم اٹ، ایوری تھنگ ہے. تو ان مینی ایسپیکٹ سر یہ جنگ تو نہیں، یہ بہرحال جو بھی میسیکر یا جینوسائیڈ یا نسل کشی یا ظلم ہو رہا ہے، یہ میں جس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا میں بہت سی جنگیں نیچرلی آرمیز کے درمیان ہوتی ہیں. یہ جنگ ہے میٹر اور فیتھ کی میرے حساب سے. اگر کچھ چیز نے غزہ والوں کو ہارنے نہیں دیا اب تک، وہ اسرائیل کی ملٹری یا دولت کی سپریمیسی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایمان ہے جس کے تحت انہوں نے پچھلے 70 سال گزارے ہیں اس تمام نامساعد حالات کے باوجود. اچھا، یہ ایمان جو ہے وہ کرسچنز میں بھی ہے وہاں جو کے؟ پیلسٹینین ہے. جی سر ہے بالکل. اور وہ جیوز جو بھی ہیں مقامی، ان کو بھی تو اسرائیل کو برابر کی سطح پہ نہیں لاتا. غزہ میں تقریباً 3000 کے قریب کرسچنز ہیں. ہاں. اور آپ نے شاید پڑھا ہو پچھلے دنوں وہاں پہ، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ بیتھ لیہم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے اپنا جہاں برتھ جائے پلیس پیدائش، ہے، وہاں اب دکانوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں، کرفیو کا سماں ہے اور کوئی بھی نہیں گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کرسمس سیلیبریٹ کرنی چاہیے جبکہ غزہ پہ اتنے ظلم. بالکل ایسے سر. یہ وہاں کی بہت پرانی ہسٹری ہے. یہ ایون اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام سے پہلے کی ہسٹری ہے وہاں کے، کیونکہ جو وہاں کے پیلسٹینین کرسچنز ہیں اور جو پیلسٹینین مسلمان ہیں، ان کی ایک تو اوریجن کامن ہے. وہ کئی ہزار سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں وہاں کے. آپ کو پتہ ہے فلسطینیوں کے جو ہوتے ہیں، فلسطینی کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے نام عربی ہوتے ہیں. ان کی جو خواتین کا لباس ہوتا ہے، حجاب وغیرہ، وہ عربی ہوتا ہے. ان کا کھانا پکانا عربی ہوتا ہے. ان کے نام عبداللہ، یوسف، یعقوب، ابراہیم. ان کی زبان کا ڈائلیکٹ کمپلیٹ پیلسٹینین عربک ہے. تو وہ اتنی آپس میں ایک کامنیلٹی شیئر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی جو پھر جو اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کے بعد، یہ جب زائنزم نے اسرائیل کی جو اسٹیٹ تھی اس کا کنٹرول لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کو ایکولی ٹارگٹ کیا، کیونکہ یہ 3 کلیمنٹس ہیں نا اس لینڈ کے، مسلمان، عیسائی اور یہودی. اچھا، بلکہ میں نے آپ کے ویلاگ سے یہ جانا کہ بنیادی طور پہ جو آل اسرائیل ہے، یہودی جو ہیں، جو نسل ہے اس پورے خطے کی، تو وہ ہی بعد میں مسلمان ہوئے. جی جی سر. چنانچہ بنیادی طور پہ نسل تو ایک ہی ہے، یہ نسل ایک ہی ہے سر. بالکل. جبکہ یہ لوکل تھے، اور یہ جو اسرائیل میں آباد ہیں وہ تو ظاہر کے سب باہر سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے. سر یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جو بہت سارے لوگ کو شاید امٹ کر جاتے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ جسے ہم سو کالڈ ملت ابراہیمی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے. اور ایک وہ قرآن کی آیت کا حوالہ بھی جو ہے اسرائیلی اکثر دیتے ہیں اگر آپ کسی سے بات کریں، جی قرآن میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں زمین تمہاری ہے، یعنی آل ابراہیم کی ہے. تو وہ آل ابراہیم کی ہے. آل ابراہیم وہاں پہ رہتی رہی ہے. آل ابراہیم میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، آل ابراہیم میں عیسائی بھی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جب جوڈیزم یعنی عیسائی مذہب جو ہے وہ اس زمانے کا اسلام تھا، ظاہری بات ہے، جب حضرت موسیٰ تھے اور شریعت موسوی تھی اور تورات تھی، تو یہ بڑا پاپولر مذہب تھا. چونکہ اس میں کیونکہ ڈیوائن ریلیجن تھا، اس سے پہلے دنیا میں پولیتھیزم کا بہت زیادہ عروج تھا. یہ سینٹرل ایشیا وغیرہ میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی. تو پرپز آف لائف، ڈیوینٹی، لائف آفٹر ڈیتھ کو جس طرح ایک ڈیوائن ریلیجن ڈسکرائب کرتا ہے، وہ ایک فلاسفی ڈسکرائب نہیں کر سکتی. تو لوگوں میں بہت اٹریکٹ کیا جوڈیزم کو. جوڈیزم بہت تیزی سے پھیلا، اور یہ جو ویسٹ ایشیا اور پھر سینٹرل ایشیا کے اندر
حضرت موسیٰ کے زمانے اور یا اس کے فوراً بعد کہتے ہیں حضرت سلمان کے زمانے میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ آلریڈی یہودی ہو چکے تھے اس میسج سے متاثر ہو کے. اب یہ یہودیوں کو جو کلیم ہے اس پہ اگر آپ مجھے 2 منٹ اجازت دیں کہ جی یہ ہمارا لینڈ ہے، اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا پروفیسر شلومو سینڈ جو ایمریٹس پروفیسر ہیں ہسٹری کے، انہوں نے اپنی کتاب دی انوینشن آف دا جوئش پیپل میں اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کیا ہے اس کلیم کو. ان کا کلیم یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ آج سے 2000 سال پہلے جب یہاں پر رومنس کی حکومت تھی، یہ اسرائیل پر رومنس کی حکومت تھی اور ہم نے رومنس کے خلاف ایک ریوولٹ کیا 70 AD کے اندر، اور اس ریوولٹ کو پہلے تو یہ کامیاب ہو گئے یہودی، انہوں نے یروشلم پہ بھی قبضہ کر لیا، لیکن بہرحال ان کا ٹاکرا رومن امپائر سے تھا. رومن امپائر اس زمانے کی سپریم پاور تھی، تو رومن امپائر نے اسٹرائک بیک کیا اور ہمیں یہاں سے مار کر بھگا دیا، قتل کر دیا. ہمارا ڈائسپورا ہوا، ہم مغرب یعنی موروکو کی سائڈ پہ گئے، وہاں سے یورپ میں گئے اور سارے یورپ میں پھیل گئے، اور اب ہم اپنے پرومس لینڈ کے اندر واپس آئے. یہ ان کا کلیم ہے جس کو انہوں نے اتنی تواتر سے دنیا کے ہر میڈیا پر ریپیٹ کیا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کے کہ ہاں جی یہ ان پر بڑا ظلم ہوا تھا، یہ واپس آئے ہیں. پروفیسر شلومو سینڈ نے یہ کہا کہ جی انہوں نے تھرو اینتھروپولوجی، اینسسٹری، جینیٹکس اور ہسٹوریکل ریفرنسز سے یہ ثابت کیا کہ یس جنگ ہوئی تھی، بارخوبا ریولوشن جسے کہتے ہیں وہ ہوا تھا. بارخوبا ریولوشن میں انہوں نے بغاوت کی تھی، لیکن جب انہوں نے بارخوبا ریولوشن کو کویل کیا، ختم کیا، تو یقیناً کچھ لوگ مارے گئے. ایک جنگ ہوئی، 5-7 ہزار لوگ مارے گئے، لیکن اس وقت تقریباً اس کی آبادی کئی ملینز میں تھی. کچھ لوگ بھاگے، جن میں وہ بنو قریظہ بھی ہے جو مدینہ میں جا کے وہ قبیلہ تھا جو اس وقت وہاں پہ بھاگ کر مدینہ میں جا کر آباد ہو گیا تھا. تو 10-12 ہزار بھاگ گئے، تو باقی ملینز کہاں گئے؟ کہتے ہیں رومنس جو تھے وہ بڑے کلیور رولرز تھے. اگر وہ یہودیوں کو بھاگنے دیتے